ایک باپ نے اپنے بیٹے کو صرف 5 باتیں سکھائی اور اللہ کو وہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ انہیں قرآن میں لکھ دیا۔ وہ 5 باتیں کیا تھیں آج میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات سنو۔ کیا تم نے کبھی سوچا اللہ نے پوری تاریخ میں لاکھوں باتیں ہوئیں، لاکھوں حکمتیں بیان ہوئیں، لاکھوں نصیحتیں ہوئیں، لیکن صرف ایک باپ کی اپنے بیٹے سے باتیں قرآن میں محفوظ ہوں۔ وہ باپ کون تھا؟ وہ بیٹا کون تھا؟ اور وہ 5 باتیں کیا تھیں جو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لی؟ آج میں تمہیں ایک ایک بات اس طرح سمجھاؤں گا کہ تم زندگی بھر نہیں بھولو گے۔ اور آخری بات جو باپ نے اپنے بیٹے کو کہی، وہ سن کر آنکھیں بھر آئیں گی، وہ بالکل آخر میں، تو ویڈیو پوری دیکھنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، یہ نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا سکون آتا ہے، ایک حکمت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو حضرت لقمان کون تھے؟ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت لقمان نبی تھے یا ولی تھے، لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں، وہ اللہ کے بہت بڑے نبی تھے، اللہ کے بہت بڑے بندے تھے جنہیں اللہ نے حکمت عطا کی۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ سورۃ لقمان میں اللہ نے خود فرمایا ہم نے انہیں حکمت دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی خاص عنایت تھی۔ حضرت لقمان افریقہ کے ایک خطے سے تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ ایک غلام تھے، لیکن ان کی حکمت اتنی بڑی تھی کہ ان کے مالک بھی ان سے مشورہ لیتے تھے۔ سوچو، جسم سے غلام لیکن عقل سے آزاد، اور حکمت سے اتنے امیر کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں لکھ دیا۔ اور ان کی پہلی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی، وہ سنو۔ یہ سن کر تم سمجھ جاؤ گے کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے۔ پہلی بات، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہ کہا، قرآن نے بیان کیا یا نبی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ذرا سوچو، ایک باپ اپنے بیٹے سے آخری بار بات کر سکتا ہے، اسے کیا کہے گا؟ کہے گا بیٹے پیسے کماؤ، بیٹے گھر بناؤ، بیٹے عزت کماؤ۔ نہیں، لقمان نے کہا بیٹے شرک مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان جانتے تھے اگر بیٹے کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بیکار ہے، پیسہ بھی، گھر بھی، عزت بھی، سب بیکار ہے۔ اب تم سوچتے رہو گے ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن بھائی شرک صرف بت پوجنا نہیں، آج کے دور میں شرک ہے جب تم اللہ سے زیادہ کسی انسان پر بھروسہ کرو، جب تم نماز چھوڑ کر کسی کام کو ترجیح دو، جب تم اللہ کی بجائے پیسے پر بھروسہ کرو۔ لقمان نے کہا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ آج سوچو، کیا تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ یہاں ایک واقعہ بناتا جو لقمان کی حکمت کو سمجھاتا ہے۔ لقمان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بہت طاقتور، بہت امیر۔ اس نے لقمان کو بلایا اور کہا لقمان، تم اتنے حکیم ہو تو مجھے بتاؤ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ لقمان نے مسکرا کر کہا جس وقت اللہ تمہاری دعا سنے
وہ لمحہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ سوچتا رہا اور پھر بولا، اچھا تو دنیا کا سب سے بیکار چیز کیا ہے؟ لقمان نے کہا، وہ مال جو اللہ کی راہ میں نہ لگے، وہ دنیا کی سب سے بیکار چیز ہے۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہے، پیسہ ہے، لیکن کیا یہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے؟ اگر نہیں تو لقمان کے مطابق یہ سب بیکار ہے۔ اور اب دوسری بات جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی، یہ سن کر تم اپنے ماں باپ کو ابھی فون کرو گے۔ حضرت لقمان نے کہا، دوسری بات یہ کہی جو قرآن نے بیان کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدِهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھایا۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری۔ اللہ نے ماں کو تکلیف کو ان کے الفاظ میں بیان کیا۔ 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، خود کمزور ہوتی رہی لیکن بچے کو طاقت دیتی رہی، پھر رات بھر جاگی، بھوکی رہی لیکن بچے کو کھلاتی رہی، پھر بڑھاپے میں کمزور ہو گئی لیکن دعائیں دیتی رہی۔ اور ہم نے کبھی سوچا کہ آج ماں نے کھانا کھایا یا نہیں؟ ہم نے کبھی پوچھا، ابو آپ ٹھیک ہیں؟ لقمان نے کہا، بیٹے ماں باپ کا حق ادا کرو، یہ وہ قرض ہے جو کبھی اتر نہیں سکتا، لیکن کوشش کرتے رہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بوڑھی ماں تھی، بیٹا بیرون ملک چلا گیا پیسے کمانے، سالوں بعد بیٹا واپس آیا، امیر بن کر، بڑی گاڑی میں۔ گھر پہنچا، ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے نے دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹے نے کہا، ماں کیا ہوا؟ میں نے تمہیں پیسے بھیجے، تمہارے لیے گھر بنایا، تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹے میں نے پیسے نہیں مانگے تھے، میں نے تمہیں مانگا تھا۔ یہ سن کر کیا محسوس ہوا؟ ابھی فون اٹھاؤ، ماں کو فون کرو، ابو کو فون کرو، بس یہ کہو، ماں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اب تیسری بات جو لقمان نے کہی، یہ وہ بات ہے جو ہر نوجوان کو زندگی میں ایک بار ضرور سننی چاہیے۔ حضرت لقمان نے کہا، تیسری بات یہ کہی، قرآن نے بیان کیا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ لقمان نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، انہوں نے کہا نماز قائم کرو۔ فرق سمجھو، نماز پڑھنا یعنی کبھی کبھی، جب دل چاہے، جب وقت ہو، لیکن نماز قائم کرنا یعنی ہمیشہ وقت پر خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 نمازیں وقت پر پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز جو سب سے زیادہ نیند آتی ہے، کیا تم اٹھتے ہو؟ لقمان نے کہا، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز وہ رشتہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی تکلیف تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ ایک نوجوان تھا، ہر قسم کی برائی میں ڈوبا ہوا، شراب، جھوٹ، بے حیائی۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے کہا، بیٹے بس ایک کام کرو، 1 مہینے تک نماز پڑھو۔ نوجوان نے کہا، لیکن میں تو گناہگار ہوں، میری نماز قبول ہوگی یا کیا؟ بزرگ نے کہا، پہلے پڑھو، قبول کا فیصلہ اللہ کا کام ہے۔ نوجوان نے نماز پڑھنا شروع کی۔ پہلے دن اسے عجیب لگا، دوسرے دن دل میں سکون آیا، 1 ہفتے بعد اس نے شراب چھوڑ دی، 1 مہینے بعد وہ بالکل بدل گیا۔ نماز نے اسے بدل دیا۔
کیونکہ نماز اللہ سے ملاتی ہے، اور جب اللہ مل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ابھی 2 باتیں باقی ہیں۔ جو چوتھی بات جو لقمان نے کہی وہ سن کر تم سوچ میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت لقمان نے کہا، چوتھی بات یہ کہی، قرآن نے بیان کیا، وَأَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ بات سننے میں آسان لگتی ہے، لیکن آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے۔ آج اگر کوئی غلط کام کرے، ہم کہتے ہیں یار اس کا معاملہ اللہ جانے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ لیکن لقمان نے کہا، بیٹے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تمہارا دوست غلط راستے پر ہے، کیا تم اسے روکتے ہو؟ اگر تمہارا بھائی گناہ کر رہا ہے، کیا تم اسے سمجھاتے ہو یا چپ رہتے ہو؟ کیونکہ ہمارا کیا جاتا ہے۔ لقمان نے کہا، یہ چپ رہنا محبت نہیں، محبت وہ ہے جو دوست کو جہنم سے بچائے۔ جہاں لوگ غلط کام کرتے تھے، ایک نیک آدمی تھا، ایک بستی تھی، وہ روز انہیں سمجھاتا، روز نصیحت کرتا۔ لوگوں نے اسے کہا، یار تم روز سمجھاتے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں سنتا، کیا فائدہ؟ اس آدمی نے کہا، میں اس لیے نہیں سمجھاتا کہ وہ بدلیں، میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ میں بدل نہ جاؤں۔ جب تم نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی نیک رہتے ہو، یہ دوسروں کے لیے نہیں، یہ خود تمہارے لیے ہے۔ اور اب 5ویں اور آخری بات جو لقمان نے اپنے بیٹے کو آخر میں کہی، یہ سن کر آنکھیں بھر آئیں گی۔ حضرت لقمان نے کہا، 5ویں اور آخری بات یہ کہی، قرآن نے بیان کیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑے حوصلے کا نام ہے۔ لقمان نے کہا صبر کرو، لیکن ساتھ کہا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ لقمان جانتے تھے صرف صبر آسان نہیں، صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے صابروں کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کون تمہارے خلاف ہو سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سخت ترین بیماری میں رہے، جس میں کیڑے پڑ گئے، دولت گئی، اولاد گئی، دوستوں نے ساتھ چھوڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور آخر میں اللہ نے کیا دیا؟ جو پہلے تھا اس سے دگنا۔ تمہاری تکلیف 18 سال کی ہو یا 18 دن کی، اگر صبر کیا اللہ دگنا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اب وہ آخری بات جو لقمان نے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے وقت کہی، یہ سن کر دل بھر آئے گا۔ روایات میں ہے جب لقمان کے بیٹے نے سفر پر جانا تھا، لقمان نے اسے روکا اور کہا، بیٹے میں تمہیں 5 باتیں سکھائیں، یہ میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، انہیں یاد رکھنا، کیونکہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، لیکن یہ باتیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ آج وہ باپ دنیا میں نہیں، لیکن اس کی باتیں قرآن میں محفوظ ہیں، اور آج 1400 سال بعد بھی ہم انہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اس باپ کی محبت کی طاقت جو مرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو راستہ دکھا رہی ہے۔ آج 5 باتیں سنی۔ پہلی، شرک مت کرو، اللہ کو سب سے اوپر رکھو۔ دوسری، ماں باپ کا حق ادا کرو۔ تیسری، نماز قائم کرو وقت پر ہمیشہ۔ چوتھی، نیکی کا حکم دو، برائی سے بچو۔ 5ویں، صبر کرو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 باتیں اگر تم نے اپنا لی تو زندگی بدل جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
میں جانتا ہوں شاید آج تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے، شاید ماں باپ سے دوری ہے، شاید نماز چھوٹ گئی ہے، شاید صبر ٹوٹ رہا ہے، لیکن لقمان کی ان باتوں کو آج سے اپنا لو، ایک ایک کر کے۔ ایک دن میں سب نہیں، لیکن آج ایک شروع کرو۔ کون سی جو سب سے مشکل لگے وہی پہلے کرو۔ اگر لقمان کی ان باتوں نے دل کو چھوا تو ابھی لائک کرو، شیئر کرو، کسی باپ کو بھیجو، کسی بیٹے کو بھیجو، کسی دوست کو بھیجو، اور مشرف موٹیویشنل زون کو لازمی سبسکرائب کرو، اور کامنٹس میں لکھو کون سی بات تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی۔ یا اللہ ہمیں لقمان کی حکمت سے سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں ماں باپ کے فرما بردار بنا، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ آمین یا رب العالمین۔